بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا محترم بزرگ و دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام اور مقتدی کا رشتہ کیا ہے۔ دیکھیے، امام اور مقتدی کا بڑا ہی گہرا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ ہر مقتدی کو اپنے امام سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مقتدی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور جس مقتدی کو اپنے امام سے عقیدت نہ ہو، نفرت ہو، بغض ہو، اس سے محبت نہ کرتا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد کو بدل دے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بدل دے۔ کیونکہ ہم جس امام سے بغض کریں، جس امام سے نفرت کریں، تو ان کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز تو خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے مقتدی کو چاہیے کہ اپنے امام سے عقیدت رکھے، اپنے امام سے محبت کرے۔ لیکن آج کا حال یہ ہے، دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جتنا انسان امام سے بغض رکھتا ہے، عداوت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، شاید کہ اتنا کسی سے کرتا ہو۔ یہ آج دنیا کا حال ہے، دیکھا اکثر و بیشتر یہی جاتا ہے۔ ایسا دیکھیے، وہ لوگ جو اپنے امام کے پیچھے فرض نماز ادا کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک ٹانگیں ابھی قبر کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ عصر کی نماز پڑھ کر جن کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تسبیحات خوانی کرنی چاہیے، لیکن دو چار گروپ بنا کر کے چائے کی دکان پر چلے جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد گفتگو ہوگی کہ ارے ہمارا امام تو ایسا ہے، مؤذن تو ایسا ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے۔ پھر آ کر انہی امام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس ہے، کیا ان کو اپنے نماز کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا کہ جس امام کی برائی ابھی چائے کی دکان پر کر رہے تھے، پھر انہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے؟ ارے امام کا مقام و مرتبہ تو آپ سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، پھر آپ امام کی برائی کیسے کرتے ہیں؟ اگر ابھی مسجد کا امام گھر چلا جائے نا، اور جمعہ کا وقت ہو، تو ادھر ادھر دیکھیں گے، ارے خطبہ کون دے گا، ارے نماز کون پڑھائے گا، پھر تو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن جب امام موجود ہو تو اپنے آپ میں ترم خان سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں جو حیثیت میری ہے وہ امام کی ہے ہی نہیں ہے۔ ارے اگر آپ زندگی بھر بھی ناک کو رگڑتے رہو نا، پھر بھی جو امام کی حیثیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو آپ نہیں پا سکتے۔ دیکھیے، امام وہ امام جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد متصلاً آپ جو ہے کس میں بیٹھ جائیں؟ آپ بیٹھ جائیں نوافل کے اندر، آپ بیٹھ جائیں قرآن لے کر، آپ بیٹھ جائیں تسبیحات خوانی کرنے کے لیے، اور آپ کا امام عشاء کی فرض 4 رکعت، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر پڑھ کر سو جائے، اور فجر کی نماز 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض آپ کو پڑھا دے، اور آپ پوری رات نوافل میں گزار دے، پھر بھی آپ کے امام کا مقام و مرتبہ اور ان کا اجر آپ سے بڑھا ہوا۔ آپ کی پوری رات کی نوافل بھی ان کے سامنے پھیکی ہے، اور ان کا سونا بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک دلیل سنیے۔ دیکھیے، فرض نماز کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ ایک انسان ہے، 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے، لیکن اس فرض نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتا ہے، اور پھر اس فرض نماز کے بدلے میں 2 فرض کے بدلے 2000 نوافل پڑھ لے، تو وہ 2000 نوافل بھی اس 2 رکعت فرض کا تدارک نہیں کر سکتے۔ یہ فرض نماز کی حیثیت ہے۔ اب سنیے کہ امام جو آپ کو نماز پڑھاتا ہے، فرض نماز، اور فرض نماز کہا گیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو فرض نماز پڑھی جائے، اس پر اللہ تبارک و تعالی 27 فرض کا اجر عطا فرماتا ہے۔
اور مثال کے طور پر کہ ایک امام ہے، ان کے پیچھے 1000 مقتدی ہے، اور ہر مقتدی کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی 27 نماز کا 27 فرض کا اجر عطا کرتا ہے، تو اسی جگہ امام کو 27,000 فرض کا اجر عطا کرتا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ جس امام نے آپ کو عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ کو 27 فرض کا اجر ملا، اور امام کو 27,000 فرض کا اجر ملا۔ پھر وہی امام آپ کو فجر کی نماز پڑھاتا ہے تو پھر آپ کو 27 نماز کا اجر ملتا ہے، اور امام کو 27,000 فرض کا اجر ملتا ہے۔ تو دونوں ملا کر آپ کو عشاء اور فجر سے 54 فرض نماز کا اجر ملتا ہے، تو امام کو 54,000 فرض نماز کا اجر ملتا ہے۔ تو پھر دیکھیے 54 کہاں اور 54,000 کہاں، تو پھر آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور امام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم آج اپنے مقام کو دیکھتے نہیں اور امام پر لعن و تشنیع کرتے ہیں، امام کی برائیاں کرتے ہیں، امام کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ ارے اگر ہمیں اپنی حیثیت پتہ چل جائے اور امام کا مقام و مرتبہ پتہ چل جائے تو ہم ان کے سامنے ایک بھی لفظ نہ بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے امام کی عزت کرنے والا بنائے، اپنے امام سے اچھی عقیدت رکھنے والا بنائے، اپنے امام سے محبت رکھنے والا بنائے، اپنے امام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔